حالات خراب ہے, لوگ تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے علماء اکرام کے حالات کیا ہیں؟ اور کاروبار اور دکانیں تو کھل رہی ہیں, بند بھی ہو رہی ہیں بیچ بیچ میں. مدرسہ اور مسجد وغیرہ جو ہے یہ تو 1.5 سال سے اس میں تالا لگا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہے علماء اکرام کیسی زندگی جی رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں, کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اندازہ ہے کتنی کی نوکریاں چلی گئی, آج تک مدرسے بند ہیں. بتاؤ پچھلے سال مارچ میں جو مدرسہ بند ہوا 2020 میں, آج تک کھلا ڈھنگ سے؟ بیچ میں 1-2 مہینہ کھلا, کہیں بڑے مدرسے ہیں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے, ورنہ چھوٹے مدرسے پورے بہہ گئے, برباد ہو گئے. عطا پتہ نہیں ہے مدرسوں کا. اتنے اساتذہ جو پڑھاتے تھے, مدرسوں سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی, برائے نام ہی صحیح چلتی تھی, وہ کہاں ہے؟ کچھ عطا پتہ ہے آپ کو؟ اور ان لاک ڈاؤن کے اندر, ان حالات کے اندر بھی یہ فضول خرچی کرنے والے بے شرم مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ لو. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے, کوئی کمی نہیں آئی ہے, بلکہ اور زیادہ ہو گیا ہے, اور زیادہ ہو گیا ہے. نہ دہیج کی لوٹ مار کم ہوئی ہے, نہ باراتیوں کی ڈکیتی کم ہوئی ہے, اور نہ اسی طریقے سے اور دیگر جو فضول خرچیاں ہیں وہ کم, کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے. ہمارے علاقے کے, ہماری گلیوں کے 2-3 مالدار بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنی مسجد کے اندر چلنے والے مکتب یا چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو اگر گود لے لیں تو ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی یہ تھی کہ ہم لوگ اچھا خاصا ایک اسکول بناتے ہیں, اسکول بنا کر کے فری آف کاسٹ جو ہے کام کرتے ہیں, فری آف کاسٹ مسلمانوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر, کم سے کم کچھ نہیں تو انہیں انٹرمیڈیٹ تک تو پڑھا دیتے ہیں. دیکھیے جتنی بھی اسکالرشپ ملتی ہے, آپ دھیان دیجیے گا, جو بھی بچوں کو اسکالرشپ ملتی ہے زیادہ تر وہ 10th کے بعد ہی ملتی ہے. 10th کے پہلے اسکالرشپ کا تصور بہت کم ہے. یہ 10 تک جو بچے پڑھتے ہیں, یہ 10 تک کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آج جا کر کے اسکولوں کی فیس آپ دیکھیے. یہ مالداروں کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے, اور ابھی بھی اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے. ابھی آپ اپنی حالت دیکھیں, اگر آپ کے یہاں قوم میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, لائر ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, دنیا پیسہ ہی تو دیکھتی ہے, اور کیا دیکھتی ہے؟ آپ کتنی بھی اچھی بات کریے, آپ کے پاس مال نہیں ہے, آپ کی کوئی ویلو نہیں رہے گی. اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنی ویلو دیکھیے. مالدار لوگ مالداروں کو ہی پسند کرتے ہیں. بھائی یہ فطرت ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ایسا نہیں کہ ان کی برائی کر رہا ہوں, مالدار لوگ مالداروں کو ہی اپنے پاس سٹاتے ہیں زیادہ. یہ پولیس والے, یہ حکومت والے, یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو مالدار لوگ پسند ہوتے ہیں. ڈنڈا پڑتا ہے غریبوں کے اوپر, مالداروں پر کون ڈنڈا چلاتا ہے آپ بتاؤ؟ اس لیے آپ اگر اپنی قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنی کمائی کا ایک مشت اٹھا کر کے قوم پر ڈال دیجئے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ بھی ڈھنگ سے نہیں پہنچتی ہے سب طرف. اول تو ڈھنگ سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں, 2.5%. اگر نکال دے ڈھنگ سے تو پھر کیا بات ہے, اور جو نکالتے بھی ہیں آپ, وہ ڈھنگ سے جگہ پہنچتی نہیں ہے. آپ اپنے محلے کی ذمہ داری اٹھائیے, آپ اسکول کھولنے کا عزم کیجئے. آپ یہ سوچیے کہ ہم ٹرسٹ بنائیں گے, 10 تک 12 تک کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں گے, مفت میں تعلیم دیں گے. ایک مالدار کے لیے, ایک گدیدار کے لیے, ایک پیسے والے کے لیے اگر وہ ہر مہینے 2-4 ہزار روپے نکال دے, ایسے ہی 10 لوگ کھڑے ہو جائیں, 20 لوگ کھڑے ہو جائیں, کوئی 5,000 دے دے مہینہ, کوئی کتنے لوگ کی تنخواہ یا کتنے لوگ کے جو منافع ہے وہ 2-2, 3-3 لاکھ مہینہ ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. میں کسی کی دولت پر نگاہ نہیں رکھا ہوں, اللہ رب العالمین ان کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف رکھو مت. ابھی مسلمان سے اگر خرچ کرنے کے لیے کہو تو فوری طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ بڑی بری حالت ہے, بڑی بری حالت ہے. ہر ایک کی زبان سے ہی نکلتا ہے بڑی بری حالت ہے. بھائی, اور دیکھ رہے ہو لاک ڈاؤن کا حال, بڑی بری حالت ہے. اور ابھی پتہ چل جائے بغل میں ایک زمین بک رہی ہے اور 50 کروڑ کی بھی بکے گی نا, تو کہے گا دیکھو بتانا مت, میں لوں گا, 1 کروڑ اور زیادہ ہم دے دیں گے, لیکن اس کو مت بتانا جب تک ہمارا تمہارا سودا ڈن نہ ہو جائے. 50 کروڑ کی زمین خریدنے کے لیے مسلمان کے پاس پیسہ ہے. ابھی کہیں کسی کا حصہ بک رہا ہو, کہیں کسی کا فرینچائزی بک رہی ہو, کہیں کسی کا کچھ ہو رہا ہو, تو سب کام کے لیے مسلمان کے پاس پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ کم ہو جائے کسی کا, ہماری قوم میں تو اور پیسہ رہنا چاہیے, لیکن یہ مال صحیح جگہ خرچ کیجیے. اٹھائیے ذمہ داریاں, اور اٹھا کر کے اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ اپنے قوم کو انشاءاللہ آنے والے 5-10 سال میں بہت آگے بڑھا دیں گے.